آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر علاقوں میں مطلع ابر آلود رہا اور کچھ علاقوں میں مطلع صاف رہا۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور عدم رؤیت رہی، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم ذوالحجہ 1446 ہجری 29 مئی 2025 بروز جمعرات کو ہوگی اور عید الاضحیٰ 7 جون 2025 بروز ہفتہ کو انشاءاللہ العزیز ہوگی۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید محمد عبدالخبیر آزاد، چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ماہ ذوالحجہ 1446 ہجری کے چاند کی رؤیت کا شریف فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی حکومت پاکستان اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان اور زونل رؤیت ہلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مفتی فیصل احمد، علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر، مولانا یاسین ظفر، مفتی فضل جمیل رضوی، مفتی محمد یوسف کاشمیری، مفتی ضمیر احمد ساجد، مفتی قاری مہر اللہ، مولانا اشرف علی، صاحبزادہ سید حبیب اللہ چشتی، حافظ عبد المالک بروہی، علامہ پیر سید شاہد علی جیلانی۔ زونل رؤیت ہلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریک ہیں: مفتی محمد اقبال نعیمی، مفتی عبدالسلام جلالی، مولانا ابو بکر صدیق، پیر محمد ممتاز احمد ضیاء، علامہ سبطین کاظمی۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رؤیت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس، ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں منعقد ہوئے۔ رابطے کے فرائض وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سے حافظ عبدالقدوس اور ڈاکٹر شاہد الرحمان نے، جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے ڈاکٹر محمد حسن علی بیگ، محکمہ سپارکو سے شوکت اللہ خان اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر علاقوں میں مطلع ابر آلود رہا اور کچھ علاقوں میں مطلع صاف رہا۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور عدم رؤیت رہی،
لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ 1 ذوالحجہ 1446 ہجری 29 مئی 2025 بروز جمعرات کو ہوگی، اور عید الاضحیٰ 7 جون 2025 بروز ہفتہ کو انشاءاللہ العزیز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجلاس کو جو ماہ ذوالحجہ کا اسے قبول، منظور اور مقبول فرمائے۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ راتیں ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم فرقان حمید میں ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ راتیں بڑی ہی مبارک ہیں، ان راتوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے۔ اور پھر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص پر جو استطاعت رکھتا ہے اس پر قربانی رکھی ہے، اور اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور پھر کیا ہے یہ قربانی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا یہ خون جو تم بہاتے ہو وہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ اس میں تمہارا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کو بڑھ چڑھ کر، جو استطاعت رکھتے ہیں لوگ، ان کو بڑھ چڑھ کر قربانی میں حصہ لینا چاہیے۔ ابھی فرمایا کہ قربانی کا جو خون ہے، جو آپ جانور ذبح کرتے ہو اللہ کی راہ میں، وہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ کے ہاں وہ قبول مقبول ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ قربانی کے ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ آئیں ہم اس ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے اس کی قدر کریں، اس کی راتوں کی قدر کریں۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے لبیک کی صدا ہے، اور حج بیت اللہ کے لیے لوگ کعبۃ اللہ کی طرف رواں اور دواں ہیں، اور حجاز المقدس میں پہنچ رہے ہیں، اور وہاں پر ایک ہی صدا لگ رہی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں اور جو جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے سفر حج کو قبول، منظور و مقبول فرمائے۔